السلام علیکم۔ اردو سیکنڈ لینگویج میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں تمریز ورنگل بوائز 1 سے عائشہ صدیقہ PGT اردو۔ آئیے ہم 10ویں جماعت اردو سیکنڈ لینگویج سے سب سے پہلا سبق حمد پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں تلوک چند محروم۔ پڑھیے سوچ کر بولیے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، اس میں شاعر کیا کہتے ہیں دیکھیں گے۔ اے مولا ہریالی دے، ہر چہرے کو لالی دے، باران رحمت برسا، دانا بالی بالی دے، کھیتوں کو شاداب بنا، لوگوں کو خوشحالی دے، بوٹا بوٹا رنگ سجا، خوشبو ڈالی ڈالی دے۔ طلباء و طالبات، یہ دعائیہ اشعار ہیں جس میں شاعر بارش کی التجا کر رہا ہے اپنے خدا سے کہ شدت دھوپ کی وجہ سے ہریالی سوکھ گئی ہے، کھیت ہرے بھرے کھیت سوکھ گئے ہیں، شاداب زمین سوکھ گئی ہے، زمین اور ذرہ پانی کی التجا میں ہیں، اور پانی کے طلبگار ہیں۔ لہٰذا باران رحمت برسا، رحمتوں والی بارش نازل فرما کر کھیت کو دانا دانا بالی بالی دانا دے دے، ٹھیک ہے، کھیت کو آباد کر دے اناج کے ذریعے، کھیتوں کو شاداب بنا دے۔ پھر وہی بات ہو رہی، لوگوں کو خوشحالی دے دے، جو متمنی ہیں ان کی تمنا کو، ان کی دعا کو قبول فرما کر انہیں خوش کر دے۔ بوٹا بوٹا رنگ سجا، خوشبو ڈالی ڈالی دے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں اس مصرعے میں کہ چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں اسے بھی رنگ دے دے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ذریعے سے، اور انہیں خوشبو سے معطر کر دے۔ دیکھیں وہ جو سوالات ہیں، نیکسٹ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ دعائیہ اشعار کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، پڑھیے سوچ کر بولیے میں سے۔ رب سے بارش برسانے کی التجا کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ چرند پرند، شدت دھوپ سے نباتات، انسان سبھی بارش کے متمنی ہیں، اسی لیے بارش کی التجا کی جا رہی ہے۔ کس کو رنگین بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بوٹے بوٹے کو رنگین بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لوگوں کو خوشحالی کب ملتی ہے؟ لوگوں کو خوشحالی بارش برسنے سے ملتی ہے۔ وہ نظم کیا کہلاتی ہے جس میں خدا سے عاجزی کی جاتی ہے؟ جس میں خدا سے عاجزی کی جاتی ہے اسے دعائیہ نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد و مدعا، اس نظم کو لکھنے کا مقصد، سلیبس میں رکھنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں گے۔ تلوک چند محروم نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، بیان کرتے ہوئے ان تمام تخلیقات، دیکھو بچوں یہاں تخلیقات لفظ استعمال ہوا ہے، تخلیقات واحد ہے، جمع ہے تخلیق کی، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنا۔ تو تخلیقات اللہ تعالیٰ کے کون کون سے ہیں بچوں؟ مخلوق جسے ہم عام لفظ میں کہتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، نباتات، جمادات، انسان، سبھی کیا ہیں؟ تخلیقات ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا کس میں ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اپنے حمد میں ذکر کیا ہے، اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ مستفید کے معنی ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان تمام تخلیقات کا اس نظم میں شاعر نے ذکر کیا ہے، اور شاعر اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر صرف ذکر ہی نہیں کیے شاعر، بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی قدرت کو مؤثر انداز میں، اثر انداز میں پیش کیا ہے، جس سے طلباء روشناس ہوں گے۔ بچوں اور ایک اور بات، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص کر بچوں کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بچے سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد ہماری جو حاجات ہیں وہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جس طرح شاعر نے پہلے حصے میں پورے کل 11 اشعار ہیں، اشعار پر مشتمل ہے یہ نظم حمد۔ تو پہلے 5 اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی ہے۔ باقی کے جو 4 اشعار ہیں اس میں شاعر نے
9 कुल मिला के 9 अशार हैं बच्चों, इस नज़म में गलत हुआ। माफ़ी चाहती हूँ। कुल मिलाकर इस नज़म में 9 अशार हैं। 9 अशार में से 5 अशार में शायर ने अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान की है। फिर दूसरे हिस्से में बाकी 4 अशार में शायर ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। किसकी? इल्म व अमल की और सुरखरुई के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, अब ये हम्द कहाँ से ली गई है। ठीक है, सबक की तफसीलात में है। ये हम तलूक चंद महरूम के मजमूए कलाम गंजे कलाम से ली गई है। इसका ताल्लुक़ शेरी सिन्फ हम्द से है। हम्द या कलाम में खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द किसे कहते हैं बच्चों? हमने पहले ही पढ़ा था, वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। तुलबा के लिए हिदायत हैं। हिदायत क्या है देखते हैं। हिदायत पर एक नज़र रखेंगे आप लोग के लिए ख़ास। अपने उस्ताद की जानिब से पढ़ी जाने वाली नज़म बग़ौर सुने, वो किस तरह पढ़ रहे हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं बच्चों से गौर से सुनिए और देखिए कौन से हर्फ का क्या तलफ़्फ़ुज़ है, किस हर्फ का। आप भी इसी तरह पढ़िए, हम्द पढ़िए और नए अल्फाज को ख़त कशीद कीजिए। ख़त कशीद यानी अंडरलाइन करना, लाइन उस लफ्ज़ के नीचे लाइन खींचना, उसे कहते हैं ख़त कशीद। ठीक है, ख़त कशीदा अल्फाज के माने फहरिंग या लुग़त देखकर या अपने उस्ताद से मालूम कीजिए। ख़त कशीदा अल्फाज के माने अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आपकी किताब के पीछे फहरिंग दी गई है अल्फाज मानों की, उसमें देखिए या फिर अपने उस्ताद से मालूम कीजिए। अब आते हैं शायर के तारुफ़ की तरफ। शायर का तारुफ़। तलूक चंद महरूम उर्दू के अजीम शायर थे। अजीम के माने हैं बच्चों बड़े, बहुत उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। महरूम इनका तखल्लुस था। तखल्लुस किसे कहते हैं बच्चों? शायर अपनी नज़म में आखिरी शेर में अपना नाम लिखता है, ख़ास नाम, उसे कहते हैं तखल्लुस। आया समझ में? और जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पेन नेम, ठीक है ना, उसे तखल्लुस कहते हैं। वो कब पैदा हुए आइए देखें। वो 1885 ईस्वी में पैदा हुए। पेशे के एतबार से मौलिम थे। पेशे के एतबार से क्या थे बच्चों? वो टीचर। मौलिम का मतलब क्या है? टीचर थे। वो एक बेहतरीन शायर थे, बहुत ही बेहतर यानी बहुत ही बेस्ट पोएट थे। इनका कलाम सादा सलीस की माने हैं आसान और आम फहम था। आम फहम के मीनिंग है बच्चों जल्द समझ में आने वाला कलाम लफ्ज़। ठीक है, इनके कलाम को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, शोहरत हासिल हुई। मकबूलियत के मीनिंग है शोहरत। इनके कलाम जो भी वो नज़म लिखे, हम्द लिखे, गज़ल लिखे, उसे बहुत शोहरत हासिल हुई। ज़माने तालिब इल्मी स्टूडेंट लाइफ्स में ही वो क्या करते थे? ज़माने तालिब इल्मी यानी स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, ज़माने तालिब इल्मी में वो नज़में लिखते थे। बचपन से ही जब से स्टूडेंट थे उसी वक्त से वो नज़में लिखा करते थे और अखबार व रसायल में शाये होते थे। इनके जो नज़में थे बच्चों वो कहाँ नज़में, इसका वाहिद क्या है बच्चों? नज़म है। ठीक है, और इनके नज़में कहाँ शाये होते थे? अखबार और रसायल में। अखबार का वाहिद बच्चों ख़बर है, रसायल का वाहिद है रिसाला। ठीक है, इनका शेरी मजमुआ गंजे कलाम और शोले नूर के नाम से शाये हुआ। गंजे कलाम और शोले नूर इनके 2 शेरी मजमुए हैं बच्चों, इन्हीं के नाम से इनका शेरी मजमुआ शाये हुआ। ठीक है, बनाया गया, किताबी शक्ल दी गई। इनका इंतकाल 6 फरवरी 1966 को हुआ। ठीक है, अब आते हैं शायर ने जो हम्द लिखी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। शायर कहते हैं पहले 5 अशार में अल्लाह ताला की खूब हम्द सना बयान की है। हर चीज़ से है ज़ाहिर, हर चीज़ से आया है या रब ज़हूर तेरा, खुर्शीद में क़मर में तारों में नूर तेरा। ए खुदा
دنیا کی ہر کائنات میں میں نے دیکھا، ہر چیز کو میں نے دیکھا، اس میں میں نے آپ کو پایا، آپ کی قدرت کو ظاہر دیکھا، آپ کی قدرت کو دیکھا، کس کس میں، ہر چیز میں۔ اور جو بڑی طاقتیں ہیں، خورشید، خورشید یعنی بچوں آفتاب، آفتاب یعنی سورج، سورج، قمر، چاند، تارے، ستارے، ان تمام چیزوں میں اللہ آپ کی قدرت پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو چمک ہے وہ چمک آپ ہی کا نور ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں شاعر، قدرت سے تیری ساکن، قدرت سے تیری جاری، قائم تیرے سہارے ہے کائنات ساری۔ اے اللہ تیرے ہی حکم سے دنیا رکی ہوئی ہے اور دنیا چل رہی ہے، اور تیرے ہی حکم سے دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن ایگزامپل سورج کا ٹھہرنا، قائم رہنا، ایک وقت مقررہ تک صبح کا جب طلوع ہونا ہے اور ایک وقت مقرر تک سورج کا اسی جگہ ٹھہرا رہنا۔ اور اسی طرح آسمان ہے، 7 آسمان بنا کسی پلر کے، بنا کسی ستون کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بارش کا آنا، بارش کا برسنا، یہ کس کے حکم سے جاری ہے؟ خدا کے حکم سے جاری ہے۔ قائم تیرے سہارے ہے کائنات ساری، یہ دنیا اے میرے مولا، چاند، سورج، ستارے، بارش، آسمان، پہاڑ، سمندر، یہ تمام صرف جو پوری ان تمام چیزوں سے مل کے کائنات بنی، اور یہ کائنات کس کے سہارے ہے؟ آپ ہی کے سہارے ہے، اور اس پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ نیکسٹ کیا کہتے ہیں شاعر، باقاعدہ ہے تجھ سے سارا نظام عالم، قدرت کے ہیں کرشمے یہ صبح و شام عالم۔ باقاعدہ یعنی پر ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نظام کو آپ اس نظام کو چلا رہے ہیں، عالم دنیا، ٹھیک ہے۔ اس نظام کو ایک باقاعدگی کے ساتھ چلا رہے ہیں، یعنی صبح ہو رہی، شام ہو رہی، ایک وقت مقررہ پر ہر کام خود بخود طے ہو رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے ہے کرشمے، یہ تمام آپ ہی کے کرشمے ہیں، جس کی وجہ سے صبح شام ہو رہے ہیں دنیا کے۔ روشن کر کے فلک پر پہم جو چل رہے ہیں، دن رات بن رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں۔ اب یہی بات جو پہلے مصرعے میں شاعر نے خورشید، قمر، تاروں کی بات کہی تھی، وہی بات یہاں پر لکھی ہے، لیکن اشارتاً شاعر نے کہا ہے روشن کر کے فلک پر۔ فلک پر روشنی کس سے آتی ہے بچوں؟ فلک کس سے؟ فلک مانے یہاں پر آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ پہم یعنی مسلسل چلتے جانا، تو سورج، چاند، ستارے ہی آسمان کو روشن کرتے ہیں، تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شاعر، یہ جو صبح شام آسمانوں کا سورج اور چاند کا نکلنا ہے، ستاروں کا چمکنا ہے، یہ تمام ہی سے کیا ہے؟ دن رات بن رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے کیا ہے؟ دن رات بن رہے ہیں اور موسم بھی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کی بات طرف آئیے، صرف یہی لوگ نہیں، صرف چاند، سورج، ستارے یہی نہیں، بلکہ ارض و سما کے عامل جو کام کر رہے ہیں، یکسر تیری اطاعت کا دم وہ بھر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں شاید صرف یہی مخلوق نہیں ہے، چاند، ستارے، سورج، یہی آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اسی میں ہی آپ کا قدرت نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، وہ تمام آپ کی اطاعت میں جٹی ہوئی ہے، آپ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یکسر تیری اطاعت کا دم وہ بھر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا آپ ہی کے قدرت میں ہے، اور ہر چیز کو میں جب بھی دیکھتا ہوں اس میں آپ کی قدرت پنہاں ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ ایک حصہ ہو گیا اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کی ہے شاعر نے۔ اب دوسرے آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جس میں دعائیہ اشعار ہیں، جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی دعا مانگی ہے۔ دیکھتے ہیں، علم و عمل کا رستہ یا رب ہمیں دکھا دے، جس سے ملے سعادت اس راہ پہ چلا دے۔ اے میرے خدا وہ علم عطا فرما جس سے مجھے عمل کا راستہ ملے، کیونکہ علم کے لیے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم ہمارے پاس اس وقت تک ہی موجود رہے گا جب تک ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہ کریں حاصل کیے ہوئے علم پر، تو وہ علم ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ علم عمل کو پکارتا ہے، اور عمل کا جواب نہ پا کر علم ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ہماری بات دوسروں پر اثر نہیں کرتی، اس وقت تک ہم خود عمل پیرا نہ ہوں۔ یعنی ایگزامپل، آپ کسی کو بتا رہے ہیں، آپ بڑے ہیں گھر کے، اور اپنے چھوٹے بھائی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، سچ بولو، امی ابو کی بات سنو، تو بات
کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے آپ کے چھوٹے بھائی پر جب آپ اس پر خود عمل کریں، یعنی آپ خود نمازی ہیں، آپ خود ماں باپ کے فرما بردار ہیں، آپ خود سچ بولتے ہیں۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، شاعر نے کیا خوب کہا، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، تو پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے، آپ کا عمل ہی آپ کا عمل ہی وہاں پر کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، بس عمل کو ہی اپنا جواب بناؤ، اپنا سوال بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے مطابق عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا علامہ اقبال نے یہ کہا ہے شعر، جس میں عمل ہی کے ذریعے سے ہم جنت ہمارے لیے ہے، دوزخ ہمارے لیے ہے، ہمارے عمل ہی کے پر ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں، جہاں تک بھی علم حاصل کر رہے ہیں وہاں تک اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تا پھر خدا کی طرف جواب دہ ہونا پڑے گا ہمیں، خدا بھی ہم سے سوال کرے گا کہ جتنا بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے اس پر کہاں تک عمل کیا، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ دیکھیے بچوں، جس سے ملے سعادت اس راہ پہ چلا دے، شاعر کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ وہ نیک بختی کا راستہ، وہ راہ چلا جس میں نیک بختی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یا رب تیری رضا کے طالب رہیں ہمیشہ، نیکی کرے بدی پر غالب رہیں ہمیشہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان الفاظ ہیں بچوں اور عام فہم ہیں، جس طرح اس میں لکھا تھا شاعر کے تعارف میں۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ اے اللہ میں جو بھی کام کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، ماں باپ کی بات سنوں، ٹیچر کی بات سنوں، میں جو تعلیم حاصل کروں اس میں میری خواہش ایک ہو، صرف میں آپ کی رضا کا طلبگار رہوں، مجھے ہمیشہ آپ کی رضا چاہیے، اس سے آپ خوش ہوں، رضا یعنی خوش ہونا، میرے ہر کام سے، میرے ہر فعل سے، میرے پڑھائی سے، میرے لکھائی سے، میرے فرما برداری سے آپ کی خوشی چاہیے مجھے، پہلے آپ ہیں، آپ کی خوشی مجھے چاہیے۔ نیکی کریں بدی پر غالب رہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، اتنے نیک کام کرنے کی توفیق دے کہ میں بدی پر غالب رہوں، بدی برائی پر۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، عقبیٰ کی سرخروئی دنیا کی کامگاری، حاصل تیرے کرم سے ہم کو ہو زاد باری۔ اے اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری کامیابی ہو اور مجھے آخرت میں بھی نجات ملے، حاصل اور تیرے کرم کا سایہ مجھ پر ہمیشہ رہے۔ پھر بعد میں شاعر یہاں پر اشارتاً کہتے ہیں، وہ علم دے ہو جس سے دانش کا نور، دانش یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص محروم نہیں لکھا بچوں، دانش لکھا، دانش کے معنی عقل مند، لیکن اشارتاً وہی ہے، دانش کا نور دل میں ایسا علم عطا فرما۔ پھر آخری شعر میں پھر وہی علم کی سوال کر رہے ہیں، ہاں وہی علم کا سوال کر رہے ہیں جس سے میرا دل نور سے منور ہو جائے، ایسا نور جس سے میں تیرا ظہور دیکھوں، میرا دل تیرا ظہور دیکھے، تیری قدرت کو قبول کریں، ٹھیک ہے بچوں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ بچوں آپ لوگ کے سیکنڈ لینگویج کی ورک شیٹ بھی آنے والی ہے عنقریب، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لیے سوال جواب وغیرہ کا ایکسپلینیشن ویڈیو نہیں بنایا ہے، لیکن گرامر انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگ کو، اور کچھ بھی ڈاؤٹ رہے تب آپ لوگ واٹس ایپ پہ اپنے گروپ میں میسج کر سکتے ہیں۔ قواعد دیکھیے بچوں، اس شعر پر غور کیجئے۔ روشن کر کے فلک پر پیہم جو چل رہے ہیں، دن رات بن رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں۔ تو پہلے مصرے میں دن رات کا لفظ استعمال ہوا ہے، دن رات، ٹھیک ہے، دن رات، یہ دن کا اپوزٹ رات ہے، موسم بدل رہے ہیں۔ پہلے مصرے میں دن رات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ورڈز، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ لوگ نثر میں ہم آپ لوگ کو بتا چکے ہیں کہ نثر میں اپوزٹ ورڈ جیسے بوڑھا بوڑھی، لڑکا لڑکی، اور اسی طرح آسمان زمین، آپ لوگ یہ ضد الفاظ کو سمجھ چکے، ٹھیک ہے نا، اپوزٹ ورڈ جسے کہتے ہیں۔ اب اشعار میں بھی اپوزٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ضد استعمال ہوتے ہیں، تو دیکھیے بچوں اس شعر میں بھی دن رات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دیکھیں گے اسے کیا کہتے ہیں۔ کسی شعر میں لفظ اور اس کی ضد کا استعمال کرنا صنعت تضاد کہلاتا ہے، صنعت
تضاد کہلاتا ہے۔ کون سا بچہ؟ شعر میں خاص کر اپوزٹ الفاظ کا آنا، ضد کا آنا، لفظ ضد آنا، دن آ گیا رات، ٹھیک ہے، اسی طرح صبح شام، صبح کے بعد صبح کا اپوزٹ شام ہے، تو ایسے الفاظ کا آنا کیا کہلاتا ہے بچوں؟ صنعت تضاد کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صنعت تضاد، اوکے۔ پھر ان اشعار میں سمجھ میں آیا نا؟ ان اشعار میں صنعت تضاد کی نشاندہی کیجیے۔ اب نیچے کی دیکھیے اشعار ہیں، نیچے جو اشعار دیے گئے ہیں اس میں صنعت تضاد کی نشاندہی کرنا ہے۔ ارض و سما کے عامل جو کام کر رہے ہیں، دیکھیے بچوں، ارض کے میننگ ہے، معنی ہے زمین، سما کے معنی ہے آسمان، تو یہاں پر بھی متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ضد استعمال ہوئے ہیں، اپوزٹ ورڈز، تو یہ کیا ہو گیا بچوں؟ صنعت تضاد ہو گیا۔ یہ مصرع صنعت تضاد، یہ شعر پورے 2 مصرے ملا کر ایک شعر ہوتا ہے، تو یہ شعر کیا ہو گیا؟ صنعت تضاد۔ ارض و سما کے عامل جو کام کر رہے ہیں، یکسر تیری اطاعت کا دم وہ بھر رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ لائن میں دیکھیے بچوں، یا رب تیری رضا کے طالب رہیں ہمیشہ، نیکی کرے بدی پر غالب رہیں ہمیشہ، تو یہاں پر دوسرے مصرے میں، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں نیکی کا اپوزٹ ہے بدی، نیکی کے معنی اچھا، بدی کے معنی برا، تو یہاں پر بھی اپوزٹ لفظ استعمال ہوا ہے بچوں، الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ شعر کیا ہو گیا؟ صنعت تضاد۔ جس شعر میں اپوزٹ الفاظ یعنی لفظ اضداد استعمال ہو، لفظ ضد استعمال ہو، اس شعر کو صنعت تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے لسانی سرگرمیاں، یعنی زبان سے ریلیٹڈ، آپ کی لینگویج سے ریلیٹڈ کچھ کام دیے گئے ہیں، منصوبہ کام۔ دیگر شعراء کا حمدیہ کلام جمع کیجیے، تو آپ لوگ کے لیے آسانی کے لیے میں کہہ دوں گی کہ جو آپ لوگ کے 9th کلاس ہے یا 8th کلاس ہے، اس میں جو بکس میں حمد ہے، نعت ہے، ان کے جو بھی حمد وغیرہ نعت ہے ان کو لکھیے اور اپنے کاپی میں، اور شعراء کے متعلق تعارف لکھیے، ٹھیک ہے، ان کا خلاصہ لکھ کر مظاہرہ کیجیے، وہ تو انشاءاللہ ہم کلاس میں آنے کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے میں ایک نظم پڑھوں گی بچوں، غور سے سنیے میرے ساتھ، پھر دہرائیے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ ہر چیز سے ہے ظاہر، ہر چیز سے عیاں ہیں، یا رب ظہور تیرا، خورشید میں قمر میں، تاروں میں نور تیرا، قدرت سے تیری ساکن، قدرت سے تیری جاری، قائم تیرے سہارے ہے کائنات ساری، باقاعدہ ہے تجھ سے سارا نظام عالم، قدرت کے ہے کرشمے، یہ صبح و شام عالم، روشن کر کے فلک پر پیہم جو چل رہے ہیں، دن رات بن رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، ارض و سما کے عامل، ارض و سما کے عامل جو کام کر رہے ہیں، یکسر تیری اطاعت کا دم وہ بھر رہے ہیں، یکسر تیری اطاعت، یکسر تیری اطاعت کا دم وہ بھر رہے ہیں، علم و عمل کا رستہ یا رب ہمیں دکھا دے، علم و عمل کا رستہ یا رب ہمیں دکھا دے، جس سے ملے سعادت اس راہ پہ چلا دے، یا رب
تیری رضا کے طالب رہے ہمیشہ، نیکی کرے بدی پر غالب رہے ہمیشہ، عقبیٰ کی سرخ روئی دنیا کی کامگاری، حاصل تیرے کرم سے ہم کو ہو ذات باری، وہ علم دے ہو جس سے دانش کا نور دل میں، وہ علم دے ہو جس سے دانش کا نور دل میں، پروردگار دیکھے تیرا ظہور دل میں۔ بچوں آپ کو اس میں سے ہارڈ ورڈز لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بتا دیا گیا آپ لوگ کو طلباء کے لیے ہدایات میں، وہ ہارڈ ورڈز کو 5 ٹائمز لکھنا ہے اور پیج ریٹنگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔